بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشیاء صرف اور ایندھن کی بڑھتی قیمتوں اور ان کے مقابلے میں اپنی سکڑتی آمدن کی وجہ سے عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس حوالے سے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ ان کی جانب سے ایسا رد عمل اس بات کا غماز ہے کہ حکومت کو احساس ہے اس وقت ضروریات زندگی کی قیمتوں میں جو شدید تیزی ہے اس نے عوام کی زندگی دو بھر کر دی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے زندگی کا سفر مشکل ہو گیا ہے۔ غریبوں کے لیے یہ سفر پہلے بھی ایسا ہی تھا جیسے آج ہے، لیکن موجودہ وقت میں مہنگائی کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ مڈل کلاس ہے، جو چھوٹی سی چھوٹی چیز کی خریداری سے قبل کئی بار سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اشیاء ضروریہ اور ادویات کی قیمتوں نے آسمان کو چھو لیا ہے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ حکومت کے دور میں مہنگائی خطرناک شرح سے بڑھی ہے۔ غریب شہری دال اور سبزی کو ترس گئے ہیں۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق ہری مرچ کی قیمت میں 141% اضافہ، پیاز 39% مہنگے اور مٹر کی قیمت میں 27% اضافہ ہوا۔ ٹماٹر 18%، چکن اور کیلے 15% اور مونگ دال کی قیمت 12% بڑھی۔ ریل کے کرایوں میں 19% اضافہ ہوا۔ ادویات ساز کمپنیوں نے اہم ادویات کی قیمتوں میں 200% اضافہ کر دیا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے کمزور معاشی حالات بہت ساری معاشرتی برائیوں کو بھی جنم دے رہے ہیں۔ گھریلو رنجش، ایک دوسرے پر اعتماد کا فقدان، دم توڑتا ہوا باہمی حسن و سلوک اور بہت کچھ اسی ناسور کے پیٹ سے جنم لے رہے ہیں۔ آزادی کے بعد سے یہاں برسر اقتدار آنے والی تمام حکومتیں عوام کو روشن اور سنہرے مستقبل کے خواب دکھا کر ان سے قربانیاں طلب کرتی رہی ہیں۔ عوام بھی اپنے بچوں کی فلاح اور مستقبل کی کامیابیوں کی خاطر یہ قربانیاں دیتے رہے ہیں۔ ہر حکمران کی آواز پر لبیک کہتے رہے ہیں، لیکن اب ان کی سمجھ میں یہ بات آ چکی ہے کہ یہ وعدے اور خواب محض دکھاوے کی کارروائی تھی، طفل تسلیاں تھیں، اور یہ کہ انہوں نے زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ عوام سے قربانیاں لے لی گئیں، لیکن اس کے بدلے میں نہ تو ان کا حال سدھارنے کی کوئی ٹھوس کوشش کی گئی اور نہ ہی ان کے مستقبل کو روشن بنانے کی کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام آج بھی مہنگائی کی دلدل میں پھنسے اور دھنسے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے آج بھی جان و تن کا رشتہ قائم رکھنا مشکل ہے۔ ہمارے ملک میں ہر حکومت مہنگائی کم کرنے اور عوام کو ریلیف دینے کے وعدوں کے ساتھ برسر اقتدار آتی ہے، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ یہی عوامی آمدن اور قوت خرید کا احساس کیے بغیر ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ مہنگائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور اسی شرح سے غربت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ موجودہ حکومت تو عوام کو ماضی کے حکمرانوں کی چیرہ دستیوں سے نجات دلانے کے وعدے پر برسر اقتدار آئی ہے۔ اسی بنا پر لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان سے بہت سی توقعات وابستہ کر لی تھیں کہ ماضی میں ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی جاتی رہی ہیں اس کا ازالہ کیا جائے گا، لیکن لوگوں کے ان خوابوں کو الٹی تعبیر ملی اور مہنگائی ماضی کے حکمرانوں کے دور کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز رفتاری سے بڑھنے لگی ہے۔ IMF، جس کے بارے میں PTI کا برسر اقتدار آنے سے قبل خیال تھا کہ اس سے رجوع نہیں کیا جائے گا، اس کی شرائط پوری کرنے کے لیے بلا سوچے سمجھے روپے کی قدر میں کمی، گیس، بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کئی بار اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ قوم کو یہی بتایا جا رہا تھا کہ IMF کی شرائط قبول نہیں کی جائیں گی، اب یہ شرائط حکومت کے ساتھ عوام کے گلے کا پھندا بن چکی ہیں۔ مہنگائی میں کمی کے حوالے سے عملی طور پر کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہنگائی کا گھوڑا بے لگام ہوتا جا رہا ہے اور عوام کی امیدیں اس کے قدموں تلے کچلی جا رہی ہیں۔ حالات کا تقاضا ہے کہ عوام کو مایوس نہ کیا جائے اور ان کے مسائل پر توجہ دی جائے جو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھی جائے کہ اس بار عوام طفل تسلیوں سے بہلنے والے نہیں،
کچھ ٹھوس کرنا ہوگا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر حکومت نے مہنگائی کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہ کیا اور اپوزیشن نے احتجاجی تحریک جیسا کہ وہ انڈیا دے رہی ہے شروع کر دی تو عوام بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، پھر حکومت کے لیے حالات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے عوام کی بڑھی ہوئی توقعات بجائے خود ایک بہت بڑے مسئلے کے طور پر پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کو درپیش ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے عوام کو پی ٹی آئی اور خود سے توقعات کو شدت سے پکڑنے کا موقع دیا تھا۔ نواز حکومت کے خلاف مسلسل برسر احتجاج رہے، کرپشن کے خلاف تحریک کا ماحول پیدا کیے رکھنے اور عوام کو ایک خاص قسم کی سیاسی مارا ماری کے لیے یکسو کرنے کے بعد سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ وہ اب نہ تو تھوڑا وقت ہونے کا بہانہ تراش سکتے ہیں، نہ ہی کسی مسئلے کے اچانک آ ٹپکنے کا، کہ ایک ایک مسئلے پر انہوں نے سینکڑوں تقریریں اور پریس کانفرنسز کر رکھی ہیں۔ اس لیے اب امتحان ہی امتحان ہیں جن میں پاس ہونے کے سوا کوئی چارہ پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کے پاس نہیں ہے، نہ وطن عزیز کے پاس موقع ہے۔ بس اس چیلنج سے سرخرو ہونا مجبوری ہے۔